الارض عیونا والتقى الماء على امر قد قدر، بارش اور چشموں کو اللہ نے امر کہا۔ فالمقسمات امرا، سورہ مرسلات میں رزق کو اللہ نے امر کہا۔ یہ ساری چیزیں امر، اور میرا مولا حسن جیتے رہو اولے الامر۔ ہاں ہاں، یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے، جو 10 چیزیں سخت پوچھی تھیں تو میرے مولا حسن نے جواب دیا تھا اپنے بچپنے میں، اور آخری کہا تھا کہ ہر شے پہ جو غالب ہے وہ ہے امر، اور آئے سائل ہم ہیں اولے الامر۔ ہاں نہیں، میں راضی ہوں تم سے، کہو تو اب جاؤں۔ اچھا، دشمن کا دربار ہے، گفتگو ہو رہی ہے مخالف سے مولا حسن کی۔ ایک فقرہ، ایک جملہ بولا میرے مولا نے، فرمایا ما بینا جا بلقا و جا برسا ولد لرسول اللہ غیری و اخی الحسین۔ امیر شام جان لے، جا بلقا اور جا برسا کے درمیان میرے اور میرے بھائی حسین کے سوا رسول کا کوئی بیٹا نہیں۔ اللہ اکبر۔ یا رسول کا بیٹا میں ہوں یا میرا بھائی؟ نہیں، سوال کیا گیا جا بلقا کیا ہے، جا برسا کیا ہے؟ جاگتے رہنا۔ فرمایا ان للہ مدینۃ بالمشرق یقال لہا جا بلقا لہو 70,000 باب وعلی کل باب 70,000 لا یعرفون خلق آدم ولا حوا ولا ابلیس، طعامهم التسبیح وشرابهم التہلیل وَأَنَا الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ وَأَخِي الْحُسَيْنِ۔ فرمایا انتہا مشرق میں ایک شہر ہے جس کا نام جا بلقا ہے، اس کے 70,000 دروازے ہیں، ہر دروازے کے اندر 70,000 بندہ ہے۔ بسم اللہ۔ نہیں، اب اگلا جملہ جو ہے اگر اسی طرح سنا تم نے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے بھی قتل کیا تم نے اور علم کا بھی خون بہایا۔ فرماتے لا یعرفون خلق آدم ولا حوا، نہ وہ آدم کو جانتے ہیں لا یعرفون خلق آدم ولا حوا، نہ وہ آدم کو جانتے ہیں نہ حوا کو پہچانتے ہیں، ولا ابلیس، نہ ابلیس کو جانتے ہیں، طعامهم التسبیح وشرابهم التہلیل، وہ گندم نہیں کھاتے، ان کا کھانا تسبیح ہے، وہ پانی پیتے نہیں، شرابهم التہلیل، تہلیل ان کا مشروب ہے، وَأَنَا الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ وَأَخِي الْحُسَيْنِ، میں اور میرا بھائی حسین اس شہر پہ حجت ہیں۔ اللہ عظمت۔ ممنون، آپ نے نعرہ لگایا، شکریہ، آپ نے داد دی، لیکن روش ادراک پہ تھوڑا سا ہم سفر ہوئیے گا میرے ساتھ، فیصلہ کرنا ہے۔ یہ فکرہ زیغم کچھ سوچنے میں مجبور کرتا ہے، نہ وہ آدم کو جانتے ہیں نہ وہ حوا کو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شہر کے لوگ اولاد آدم میں سے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، چلو اگر شک گزرے بھی تو اگلا جملہ جو میرے مولا نے فرمایا طعامهم التسبیح، اولاد آدم تو کھانا مانگتی ہے، ان کا کھانا سبحان اللہ ہے،
ان کا مشروب لا الہ الا اللہ ہے، اور تھوڑے لوگ نہیں ہیں۔ فرمایا اس شہر کے 70,000 دروازے ہیں، ہر دروازے کے اندر 70,000 شخص ہے، حساب خود کر لینا۔ فرمایا میں حجت ہوں اس شہر پر، میرا بھائی حسین۔ اب اللہ جانے میرے سامنے ہیں سارے شیعہ یا میں کسی اور مذہب والے سے خطاب کر رہا ہوں، جو علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے اور اسے سوچتا نہیں سر اٹھائے۔ یہ فکر دلیل ہے، یہ شہر ریت ہے، حسن حجت ہے، نہ آدم کو جانتے ہیں نہ حوا کو جانتے ہیں، کھانے پینے سے بے نیاز ہونا دلیل ہے کہ اولاد آدم سے نہیں، ان کا نمک کھاؤ کے انہی پہ غرانے والے گستاخ کتوں جن کی ریت اولاد آدم سے نہیں، وہ خود اولاد آدم سے کیسے ہیں؟ اللہ اللہ جیت ہاں ہاں۔ فرمایا اسی طرح انتہائی مغرب میں ایک شہر ہے جس کا نام جابرسا ہے، ہاں ان کی بھی یہی صفت ہے، رعایا کو بھوک نہیں لگتی، سردار کھانے کا محتاج ہے۔ جو زمین، بہت سے فکرے نظر دے دیا سے ہوتے ہیں جو پڑھنے والا روا روی میں نسیم شہری کی جھونکے کی طرح کہہ کے گزر جاتا ہے اور بس وہ ہواؤں میں ہی کھو جاتے ہیں۔ کہنے لگا ہوں جو لفظوں کے تاجر ہیں ان کے لیے ہے، جو زمین پہ رہ کے اپنا کھانا آسمانوں پہ بھجواتے ہوں۔ جی وہ کیسی مخلوق ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے لوگ ہو سکتے ہیں؟ کائنات جن کا جود ہے۔ حسن کو کیا ملا تھا رئیس بھائی وراثت میں؟ رسول کا جود اور رسول کی سیادت، سرداری۔ لیکن یہ سرداری کی دلیل نہیں، ملک غیر کا، شہر غیر کا، دربار غیر کا، تخت غیر کا، تاج غیر کا، حکومت حسن کی۔ جی سر اٹھانا۔ صلح حسن کو بیعت سمجھنے والے بے وقوفو، اصلاح کر لینا اپنی۔ سوال کروں اسد، سارے سوچ کے جواب دینا۔ کیا تمہارے رسول نے معاذ اللہ زندگی میں کسی کی بیعت کی، صلح کی تو پھر صلح کو بیعت کیوں کہتے ہو؟ نانا صلح کرے تو صلح، نواسا کرے تو بیعت، اور نانا مشرک سے صلح کرے پھر بھی رسول۔ اللہ نانا مشرک سے صلح کرے، رسالت داغدار نہیں ہوتی، اور اس نے تو بظاہر کلمہ پڑھنے والے سے کی۔ اس کی امامت کیسے داغدار ہوتی ہے؟ تو یہ ہے سیادت کہ اسی کے دربار میں حکومت میرے مولا کی۔ اور جود کیا ہے؟ یمن کا خراج، جوتی کے بدلے موچی کو عطا کر دے۔ اللہ، سمجھ میں آ رہی بات جانی؟ جی ہاں، یہ جود ہے، کیونکہ جود رسالت وراثت میں عطا ہوا ہے حسن کو۔ اور سر اٹھانا، کیونکہ جس بھی سردار کی آمد ہو یا ذکر کیا جا رہا ہو، خراج پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے خصائص کو پہچانا جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں ہاں،
میری طرف دیکھنا، سلطنت الہیہ کے مظہر کل کا نام ہے حسن. جی ہاں یعنی اللہ کی سلطنت کیا ہے، کیسی ہے، انداز کیا ہے، آئین حکومت کیا ہے، یہ حسن سے سیکھو. ہاں یعنی جو چیز ممکن نہ ہو، خارج از امکان کو وجود عطا کرنا حسن کا شیوا ہے. میرا خیال تھک گئے ہو تم. امیر کائنات کے بارے میں خود میرے مولا حسن کا یہ بھی وہیں شام کے دربار میں کہا ہوا جملہ ہے اپنے خاندان کے تعارف میں کہ میں کس علی کا بیٹا ہوں، تو وہاں فرمایا درۃ التوحید الذی ان فلق عنہ صدف بیت رب الارباب. صدف جانتے ہو نا، سیپ ہاں، اس میں موتی ہوتے ہیں، مروارید. اور اصل اصول یہ ہے اکثر سیپ صدف بھرے ہوئے ہوتے ہیں موتیوں سے. جاگنا ذرا، کوئی کروڑوں میں ایک آدھ صدف ایسا ہوتا ہے جس سے صرف ایک موتی نکلتا ہے. اللہ کرے میں حقیقت کو حقیقت کے ترازو میں تول کر تم تک پہنچاؤں، اور خدا تمہیں بھی حقیقت سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے. کروڑوں کے بعد ایک آدھ صدف ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ پھٹے تو ایک موتی نکلتا ہے، اور اسی کو عربی میں در یتیم کہتے ہیں. یعنی اس کی قیمت کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا. سر اٹھانا. تو مولا حسن فرما رہے ہیں میرا باپ توحید کا وہ موتی ہے، درۃ التوحید الذی انفلق عنہ صدف بیت رب الارباب. میرا بابا توحید کا وہ موتی ہے کہ جب اللہ کے گھر کا صدف پھٹتا ہے تو اس میں سے جو گوہر کبریائی نکلتا ہے اسے علی کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات دوستو؟ ہاں، انفلق عنہ صدف بیت رب الارباب، رب الارباب کے گھر کا صدف. دشمن کے دربار میں میرے مولا حسن نے فیصلہ کر دیا کہ ہم صلبوں میں نہیں رہتے، ہم شکموں کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے خاندان کا تو نسب نامہ ہی یہی ہے کہ اللہ کا گھر صدف ہے. اور اب موتی، اسے فارسی میں کہتے ہیں مروارید، اور عربی میں جانتے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ لولو. اسی لیے میں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ کرے تم حقیقت کو حقیقت کے تناظر میں سمجھ سکو. موتی کو عربی میں کہتے ہیں لولو. علی موتی ہے کعبے کے صدف کا. اور کعبے کے صدف والے موتی نے جب اپنی سلف کے صدف کو شگاف کیا تو ایک ہی موتی برآمد ہوا جس کا نام حسن ہے، کیونکہ حسین کو قرآن نے مرجان کہا ہے، لولو نہیں کہا. اللہ جو مرج البحرین یلتقیان.
کچھ بھی نہ ہوتا ان کے بارے میں قرآن میں، اور صرف یہی 2 آیتیں ہوتی. خدا کی قسم صاحبان نظر کو ہاں اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں تھی. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. یعنی اترا کے کہہ رہا ہے اللہ، کون ہو سکتا ہے مجھ جیسا کہ میں نے 2 دریا آپس میں ملائے. تیری تخلیق پہ بھی کبھی اترایا؟ اور تجھے خلق کر کے بھی اللہ اترایا؟ تو میں کس کھیت کی مولی ہیں، ہم بیچتے کیا ہیں؟ وہ تو تیرے باپ آدم کی تخلیق پہ بھی نہیں اترایا. آدم کا ذکر بھی اس نے روا روی میں کر دیا. یہ کون سے لوگ ہیں جن کی تخلیق پہ ان کا خلاق اترا کے کہہ رہا ہے کہ یہ ہے میرا کمال فن، یہ ہے میرا کمال صنعت، یہ ہے میری کاریگری کی معراج کہ میں نے 2 دریا تلاطم کی حالت میں ملائے، لیکن دونوں کے درمیان میں نے ایسا برزخ رکھا کہ کوئی دریا ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتا. اللہزمت للہ. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات دوستو؟ آخری بندے تک سر اٹھانا کوئی نہیں چھو سکتا. اور پھر اترانا حد سے گزر گیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور رب کعبہ کی قسم، عزت حیدر کی قسم، چادر تطہیر کی قسم، دائیں بائیں 2 علموں کی ضمانت. قرآن کے وارث ششم سے پوچھا گیا کس نعمت کی بات کر رہا ہے کہ کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے فَبِأَيِّ النِّعْمَتَيْنِ تُكَذِّبَانِ ام بِمُحَمَّدٍ ام بِعَلِيٍّ، تم دونوں میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ محمد کو جھٹلاؤ گے یا علی کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ. پانچ منٹ وقت سے بھی پہلے بیٹھ گیا میں، اور اگر زیادہ لیٹ بھی ہوئی تو 9:30 ہو سکتی ہے، ایسے لیٹ نہیں ہوا کرے گی انشاءاللہ. کسے جھٹلاؤ گے؟ ام بے محمد ام بے علی، میرے محبوب کو یا علی کو؟ بات دریاؤں کی کرتے کرتے کہہ رہا ہے محمد کو جھٹلاؤ گے یا علی کو؟ اس کا مطلب ان دونوں کا واسطہ ہے کوئی. پالنے والے اترا کیوں رہا ہے؟ ناز کیوں کر رہا ہے؟ فخر میں کیوں ہے؟ مباحت آمیز لہجے میں گفتگو کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا یہ تھوڑی بات ہے، کوئی دریا ایک دوسرے کو نہیں چھو سکتا. اور میرا کمال فن یہ ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، لولو اور مرجان ظاہر ہو جاتے ہیں. اب سمجھنے والی بات پنڈی والوں یہ ہے، یہاں یولادو نہیں کہا کہ ولادت پاتے ہیں، یہاں یخرج جو کہا، اور بات 2 کی کر رہا ہے تو یخرجانے کہتا نا، واحد کے صیغے سے بات کر رہا ہے تاکہ پتہ چلے بظاہر بڑے چھوٹے کا فرق ضرور ہے، حقیقت میں دونوں یوں برابر ہیں. اللہ ہاں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، لولو مرجان پیدا ہو جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں. ہاں بس چند لمحے نہیں تھکنا. یہ ہے ان کی آمد کا طریقہ، یہ ذریعہ. اور مجھے خدا کی قسم اسد بیگم ہنسی بھی آتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے کہ کیسا جاہل ہے زمانہ. یعنی ایک طرف یہ کہتے ہیں کچھ نہیں تھا یہ تھے، تو جب تھے پھر تیری طرح کیسے ہو گئے؟
بھئی تیرا باپ آدم نہیں تھا، یہ تھے. تیری ماں حوا نہیں تھی، یہ تھے. پھر یہ ہونے میں ان کے محتاج تو نہ ہوئے، تو جو ہیں پہلے سے. پھر میں انہیں عالم نطفہ میں کیسے تلاش کروں، عالم اسلاب میں کیسے ڈھونڈوں، شکموں میں رہنا کیسے مان لوں. یہ تو امیر کائنات نے خود فرمایا ہے. ہاں محققین سے پوچھ لینا، تحقیق کر لینا. علی فرماتے وہ تو توحید بچانا مقصود تھی کہ ہم کبھی بچے کے پیکر میں آ جاتے ہیں، پھر لڑکے ہو جاتے ہیں، پھر اٹھتی جوانی ہوتی ہے، پھر نوجوان ہوتے ہیں، پھر بھرپور جوان، پھر ادھیڑ عمری میں، پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. اگر ہم ایک پیکر میں رہتے تم آدم سے عیسیٰ تک نبی کہہ دیتے کہ بس تم ہی تم ہو. اللہ جی. تو ان کا جی ان کیفیات سے گزرنا حفاظت توحید کے پیش نظر ہے. ہاں ان کی حقیقت ایسی نہیں. تھوڑا سا راستہ میں نے بنا دیا. ہاں اس روش عرفان کو چھوڑنا نہیں، سفر خود کرتے رہنا. چونکہ ہر شے سے پہلے ہیں، بس اسی پہ سمیٹنے لگا ہوں میں اپنے بیان کو. اور قانون قدرت یہ ہے کہ جس شے کو اللہ نے پہلے وجود عطا کیا، ماں بعد والی شے پہ پہلی شے کا غلبہ. اگر میں اس فلسفے میں پڑ جاؤں تو پھر پورا خمسہ بھی ناکافی ہے. مثلا ایک مثال سمجھ لو، خلق الموت والحیات، پہلے کس کو گنا؟ پھر چونکہ موت پہلے ہے اس لیے جہاں چاہتی ہے حیات کا گلا گھونٹ دیتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں تو پہلے والی شے کو غلبہ ہے ماں بعد والی پر. پوری جائیداد غضنفر دینے کے لیے تیار ہے، 14 سے پہلے شے دکھاؤ. اور اگر نہیں دکھا سکتے تو جو ان کے بعد بنا ہے وہ ان کے تصرف میں ہے. تو جو ہے ہی تصرف میں، تو پھر ان سے مانگ لینا شرک کیسا، ان سے مانگ لینا کفر کیسا. بلکہ اب جو کچھ کہنے لگا ہوں تشریح نہیں کروں گا، لیکن صاحبان نظر کے لیے 10,000 تقریروں پر بھاری جملہ کہنے لگا ہوں. ان سے پہلے بھی کچھ ہے اور وہ ہے اللہ. یہ تو اتنے بڑے عطا گر ہیں کہ دنیا کو اللہ بھی انہوں نے دیا. بس اور مجھے کچھ نہیں کہنا. سمجھ میں آئی بات؟ میں نے غلط کہا؟ میں نے کچھ غلط کہا دوستو؟ کائنات کو بھئی میں اور آپ کیا ہیں؟ ہمارے باپ آدم کو خدا انہوں نے دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو جو اسے دے سکتے ہیں، باقی چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو. مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. میں زیادہ پڑھ لیا، تھوڑا سا اور پوچھتا روزانہ یہی ہوں، ایک ہی جملہ بار بار ہر روز، اپنے لیے نہیں آپ لوگوں کے لیے. اس احساس کو بیدار کرنے کی خاطر کہ ننگے سر بیٹھی ہوئی قوم کو یہ شعور دیا جائے کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، اگر 4 آنسو نہ بہیں اور کوئی راضی ہو یا نہ ہو،
جو شام سے آتی ہے وہ راضی نہیں ہوتی. ہاں، نہ وہ ہمارے علم سننے آتی ہے نہ خطابتیں. یہی سوچ کے 2 فقرے سن لینا، کل کرونا اس کا مقدر ہے جو ہے، آج کرونا صرف اس کے لیے ہے جو یہاں موجود ہے. ہر اشک ادا کے پیچھے حسرت چھپی ہوئی ہے علی کی بیٹی کی. ہاں، سننا مجھ سے اور رابطہ اپنے تصور قدے سے کرنا. روزانہ اللہ جانے کتنا سفر کرنا پڑتا ہے علی کی بیٹی کو. العظمت للہ. صبح کہیں، دوپہر کہیں، شام کہیں، اور ہر جگہ جاتے ہوئے تقاضا صرف ایک ہوتا ہے، میرے سر پہ قرآن رکھو. کوئی اغراق نہیں، تعلی نہیں، رنگ آمیزی نہیں، کوئی بناوٹ سے کام نہیں لے رہا. رب محمد کی قسم یہی فکرے ہیں کہ پردے میں جاتے جاتے قدم رک جاتے ہیں علی کی بیٹی کے، اور ننگے سر بیٹھے ہوئے سوگواروں کو دیکھ کر علی کی بیٹی یہی کہتی ہے، شبیر کے رونے والوں، شام سے چل کے آئی ہوں صرف رونے کے لیے. فرماتی ہے میری آمد کا مقصد سوائے رونے کے اور کچھ نہیں، مجھے جی بھر کے پرسہ دینا، مایوس کر کے نہ بھیجنا. العظمت للہ. کیوں؟ میں صرف دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں خدا کرے وہ کبھی کسی غم میں آنسو نہ بہائیں. سوچنے والی بات یہ ہے، آج تک چشم فلک نے یہ منظر کہیں نہیں دیکھا کسی گداگر کے گھر بھی موت ہو جائے تو بھکاری کے گھر کی عورتیں بھی کبھی محلے داروں سے جا کے نہیں کہتی کہ ہمارا فلاں فقیر مر گیا، آؤ ہم سے تعزیت کرو، آؤ ہمیں اس کا پرسہ دو. اللہ جانے میری زبان میں تو یہ جگر نہیں، اللہ جانے وجہ کیا ہے کہ علی کی بیٹی کو ہزاروں میل کے سفر کر کر کے ہر جگہ، ہر قریہ، ہر بستی، ہر شہر میں یہی کہنا پڑتا ہے کہ حسین مارا گیا، مجھے حسین کا پرسہ دو. اللہ اکبر. میرا کوئی نہ بچا، مجھ سے تعزیت کرو. کیوں؟ آخر اس حسرت کا سبب کیا ہے؟ سبب ہی صرف یہی ہے. پڑھنے والے پڑھ دیتے ہیں کہ مقتل میں جب آئی تھی علی کی بیٹی تو ایک بین کرنے کی اجازت ملی. اس طرح تو روایت کم از کم مجھے نہیں مل سکی، ہو سکتا ہے کہیں ہو. ہاں، میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ کائنات کی ہر کتاب دیکھ لی ہے میں نے، بہرحال مجھے اس طرح نہیں ملی، لیکن اس طرح ضرور میں بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مخدومہ کے حصے میں اتفاق سے وقت ہی اتنا بچا کہ صرف ایک بین کر سکی ہے علی کی بیٹی. کیوں؟ بس تمہارے تصور سے پہلے میں سٹیج خالی کرنے لگا ہوں. جو ہی سیدانیہ مقتل میں آئیں، خدا کی قسم سید و غیر سید و، مقتل کی آمد کا انداز بھی تمہیں صحیح بتایا نہیں جاتا کیونکہ مومنین کے دل برداشت ہی نہیں کر سکتے. میرے سر پہ قرآن رکھو، روحانیت کی خوشبو پھیل گئی ہے. یقیناً اسی لمحے کوئی اور ہستی تشریف لائی ہے، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کون، کوئی آئی ضرور ہے ہستی. اسی کو ضامن بنا کے کہنے لگا ہوں، اونٹ بٹھائے نہیں گئے تھے. زینب سے لے کر سکینہ تک ہر بھی ایسے اتری ہے جیسے عباس گھوڑے سے اترا تھا. العظمت للہ. اللہ اکبر. یہ انداز تھا ہر سیدانی کے سواری سے اترنے کا. اترتے ہی، حالانکہ اس انداز میں اگر اونٹ سے اترا جائے چوٹیں سہلائی جاتی ہیں، تکلیف محسوس کی جاتی ہے. اللہ جانے ربط کے بندھن کیا تھے مخدرات عصمت کے. ہاتھ جڑے ہوئے میرے دیکھ رہے ہو، تمہاری قوم کا خادم ہوں، چوٹ لگے تو مجھے معاف کر دینا. گرا جائے تو چوٹ سے بچا جاتا ہے ہاتھوں کے سہارے. اور جن کی بات میں کر رہا ہوں سب کے ہاتھ یہاں تھے.
اب میں نے تمہارے تصور پہ چھوڑا کہ اترے کس انداز سے ہوں گے۔ اللہ جانے تیرے زمانے کا امام زیارت ناہیہ میں کیوں کہتا ہے السلام علی الخد الطریب، میرا سلام ہو خاک آلود رخساروں پر۔ اس انداز میں اتری بیویاں، لیکن کسی کو اپنی تکلیف یاد نہیں رہی۔ بہن بھائی کے لاشے پہ، بیوی شوہر کے سرانے، ماں بیٹے کے پاس، اور جس شام والی کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ایک ایک لاش پر جاتی ہے، کچھ لمحے غور سے دیکھتی ہے، پھر ٹھنڈی سانس لے کے کہتی ہے یہ تو میرا حسین نہیں ہے، نہیں یہ بھی میرا حسین نہیں ہے، یہ بھی میرا حسین نہیں ہے۔ کافی دیر گزر گئی، فارغ ہو چکی سیدانیاں، بے اولاد بہن قریب آئی، بی بی کیا تلاش کر رہی ہو؟ اکبر کا بابا نہیں مل رہا۔ بہن نے کہا یہ یقین سے میں کہہ سکتی ہوں، یہ جو پتھروں کا ٹیلا سا بنا ہوا ہے، یہ جو ٹوٹی ہوئی تلواروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ جو نیزوں کا انبار لگا ہوا ہے، آخری سجدہ یہی دیا تھا اکبر کے بابا نے۔ بی بی ڈھیر ہٹا کے دیکھو، اب جس کے سینے میں گوشت کا دل ہے پتھر کا نہیں۔ بہن نے تو کہنے کو کہہ دیا کہ ڈھیر ہٹا کے دیکھو، ڈھیر تو ہاتھوں سے ہٹتے ہیں نا بھائی، اور شام والی کے ہاتھ تو پسے گردن پابند تھے۔ رونے والوں جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، علی کی بیٹی بیٹھی اور کوہنیوں سے بلا تشبیہ ڈھیر ہٹانا شروع کیا۔ ڈھیر ہٹتا رہا، لباس رنگین ہوتا رہا۔ حسین کا لاشا سامنے آیا، شمر نے نکارے پہ چوٹ ماری، رو کے اٹھ کھڑی ہوئی، حسین مجھے تیرے لاشے پہ رونے نہ دیا گیا۔ حسین زینب حسرت لے کے جا رہی ہے۔ وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس اعضاء کو منظور و مقبول فرما، بانیان کی مسائی کو شرف قبولیت میں شرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل فاسدت فرما، ہماری یلیدہ بیانی قبول فرما، جمن بے اولاد ہیں اولاد نارین عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی فرما، جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل شریعت کے نزدیک جائز پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوبا وتمتع فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطیبین۔